مسئلہ یہ ہوا کہ 20ویں صدی کے آخری 10 سالوں میں ایک تجربہ ہوا، دیٹ واز unofficial and unprecedented. یہ بہت بڑے اسکیل پہ تجربہ ہوا، اس میں رنگ، نسل، عورت مرد، بچہ بوڑھا، کسی کو تمیز نہیں رکھی گئی. یہ تجربہ کیا تھا کہ اس میں کھانے کو تبدیل کیا گیا، کھانے کے متبادل ڈھونڈے گئے، کیمیکلی انجینئر کیا گیا کھانوں کو، بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے کھانے کو بدلا گیا، اور جو کھانا بدلا ہوا تھا اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے بڑے جدید طریقے استعمال کیے گئے. اسپورٹس مین، کھلاڑیوں کو، اداکاروں کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی میں نے جب یہ چیز استعمال کی ہے تو میں ایسا ہو گیا ہوں، تم بھی کرو گے تم ایسے ہو جاؤ گے. مقصد پورا نہیں ہوا تو بچوں کے اندر اس کو گھسایا گیا، اشتہار بنائے گئے کہ دیکھو بچوں، اگر تم یہ چیز کھاؤ گے نا تو تم سپر مین بن جاؤ گے، تم اپنے دوستوں میں سب سے آگے نکل جاؤ گے. دیٹ واز اے بگ مینیپولیشن، ایک بہت بڑا تجربہ تھا یہ. اور اس میں جس چیز کو سب سے آگے رکھا گیا وہ ٹیسٹ تھا، کہ جو کھانا ہم نے نیا بنایا نا یہ بڑا ٹیسٹی ہے اور بڑی جلدی تیار ہو جاتا ہے، یہ چولہے کی ضرورت نہیں ہے، دسترخوان لگاؤ، چولہا بٹھاؤ، نہیں، بس ڈرائیو تھرو پہ آرڈر دو، اگلی کھڑکی سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. دنیا پھنس گئی اور انہیں اس کھانے کی لت لگ گئی. اس کا نام ان آرگینک فوڈ یا فاسٹ فوڈ رکھا گیا. اور دکھ کی بات یہ کہ تجربہ بری طرح فیل ہو گیا. میرے پاس لینسٹ کی ریسرچ ہے 2019 کے اندر، اس میں لکھا تھا کہ 1 in 5 deaths in the world is due to the poor diet. آج پوری دنیا میں ہر 5 میں سے 1 موت کی وجہ پور ڈائٹ ہے، ایسا کھانا جس میں غذائیت کوئی نہیں ہے. کہ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو ہوا لیکن یہ فیل ہو گیا، اور یہ تجربہ فیل ہو گیا لیکن ہم نے کھانا نہیں چھوڑا ہوا والا. اور 10 سال نہیں گزرے تھے کہ دنیا میں بیماریوں کا طوفان اور سیلاب آ گیا. بلڈ پریشر سے لوگ مرنے لگے، لوگ شوگر سے سسکنے لگے، ہسپتال بھر گئے، نئی نئی بیماریاں آ گئیں. لیکن اس کھانے کی لت ہمیں ایسی پڑ چکی ہے کہ وہ نہیں جا رہی. آپ کسی بھی بڑی کھانے کی فرم میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو لوگ سفید کوٹ اور گوگلز پہن کر سائنسدانوں کے انداز میں کھانا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. کھانا تو ایسے نہیں بنتا، کھانا تو فصلوں کی صورت میں اگتا ہے، یا درختوں پہ اگتا ہے، یا یہ اس طرح سے اگتا ہے، اس طرح سے تو نہیں بنتا کھانا. دس از اے ٹیمپرنگ، یہ نیچر کے ساتھ امبیزلمنٹ کی گئی. یہ جملہ میرا غور سے یاد رکھیے گا، کتابیں پینسلیں تو آپ کے پاس نہیں ہیں، دل پہ لکھ لیں اس جملے کو. The food you eat is either the safest and the most important medicine or it is the slowest form of poison. جو کھانا آپ کھاتے ہیں یا تو یہ ایک محفوظ اور بہترین دوائی کی طرح آپ کے جسم کو لگتا ہے، یا یہ ایک آہستہ آہستہ اثر کرنے والے زہر کی طرح آپ کے جسم میں جاتا ہے. یہ تیل اور گھی کی صورت میں آپ کی خون کی رگوں میں جم کر آپ کو دماغ کا اور دل کا ہارٹ اٹیک کروائے گا، یا یہ زیادہ چینی کی صورت میں جا کے ڈائبیٹک بنا دے گا، یا زیادہ نمک کی صورت میں جا کر آپ کے بلڈ پریشر کو تیز کر دے گا. فوڈ. تو میرے محترم سامعین کرام، بہت سے ایسے نام آ گئے ہمارے پاس. اب میں ایک نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹیٹرا سوڈیم پائروفاسفیٹ. کتنا مشکل نام ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ سب حیران رہ جائیں گے. یہ چکن نگٹس نہیں ہوتے، نگٹس جو کھاتے ہیں، یہ اس کا نام ہے. دس از اے کیمیکل، اس کا نام کتنا ہے، ٹیٹرا سوڈیم پائروفاسفیٹ. اور ایک اور نام لیتا ہوں، تھیامین مونو نائٹریٹ. یہ کیا ہے؟ یہ جو کریم والے بسکٹ نہیں کھاتے آپ، یہ وہ ہے. This is chemical. These names are so difficult. So when you will go through it, آپ جب جائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹری آف ہیلتھ UK کے مطابق دنیا میں 48% لوگ پورلی نیوٹریشن کا شکار ہے. یا تو وہ زیادہ کھا کے مر رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں، دونوں طرف سے یہ باتیں موجود ہیں. تو شخصی نظم و ضبط کے اندر، اپنی ذات کے نظم و ضبط میں یہ بات یاد رکھیے گا
کہ آپ کو کھانے کے اوپر خصوصی فوکس کرنا پڑے گا۔ یہ جملہ بھی غور سے سن لیجئے گا کہ انرجی ڈرنکس، چائے اور کافی پی کر جو چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ چیزیں مصنوعی سہارے نہ ڈھونڈیں، آپ آلریڈی آپ کی ڈائٹ میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے کچھ کو کم کر دیں، یہ مقصد خود ہی حل ہو جائے گا۔